بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ترجمہ تفسیر کا سبق نمبر 55 ہے اور سورہ بقرہ کا 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 87 اور 88۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بنی اسرائیل کو جھنجھوڑا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، پھر ان کے بعد ہم نے بہت سے رسول بھیجے، یعنی یہود کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور پھر ہم نے اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا۔ جیسے بہت ساری نشانیاں تھیں کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے اور پیدائشی امراض والوں کو صحت یاب کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی روح القدس کے ذریعے تائید کی۔ تو علماء فرماتے ہیں روح القدس سے مراد بہت سارے اقوال ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں یا یہ کوئی اسم اعظم ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، کہ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب مشرکین اپنے اشعار میں مشرکین شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان فرماتے یا بے ادبی فرماتے، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوابات دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے کہ روح القدس کے ذریعے آپ کی تائید کی جا رہی ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کی مدد فرما رہے ہیں۔ یعنی روح القدس ہی جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے مریم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی، اور پھر اس سے اسماعیل ابن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی، اور پھر پیدائش میں پیدا ہوتے ہی اللہ نے ماں کی گود میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور بہت سارے مراحل میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کروائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس رسول کوئی بھی جو آیا، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں، ان کے بعد کتنے نبی آئے کہ جس نبی نے تمہاری نفس کے خلاف بات کہی ہے تو تم نے تکبر کیا۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کسی عالم کی بات ہمارے کسی رواج، کسی رسم، کسی مزاج کے خلاف آ جائے، ہم کہتے ہیں کہ مولوی بکواس کر رہا ہے، مولوی اپنی طرف سے بول رہا ہے، اسے کیا پتہ ہے۔ اس لیے آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرزا محمد انجینئر ہو گیا اور اس طرح کے اس کے جتنے بھی اس لائن کے لوگ ہیں جو اس وقت سپیکر پکڑ کر میڈیا پر اسلام کے نام پر فلاسفر بنے پھر رہے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو ان کی خواہش کا دین دینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کہ وہ جو علماء جو دین دے رہے ہیں عوام اس پہ آنے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا ان کو دین اس انداز سے پیش کیا جائے کہ جو ان کے دلوں کو بھا جائے۔ یاد رکھیں ان کا جو بھانے والا دین جو پیش کر رہے ہیں اس کی انتہا انسان کا اسلام کا مشکوک ہونا، اس کا صحابہ کے بارے میں مشکوک ہونا، اور نعوذ باللہ من ذالک بہت سارے لوگوں کا اسلام سے خارج ہونا بھی پایا گیا ہے، کہ جنہوں نے ان کے بیانات کو سنا ان کے نزدیک تو اسلام ایک وہمی چیز بن گئی، اور کرتے کرتے وہ ان کی زبانوں سے ایسے تذکرے ہوئے جو کفریہ کلمات ان کے منہ سے نکلے، تو اللہ نے ان کو اس کے نحوست کی وجہ سے ان کو اسلام سے باہر کر ڈالا۔ اس لیے انتہائی اہم گزارش ہے کہ دین کے حوالے سے علماء کا پلہ پکڑیں، علماء حق کے دامن کو پکڑیں، علماء حق کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اور ان سے اپنے دین کے سارے مسائل ڈسکس کریں اور ان سے اپنا حل تلاش کر کے ان پر عمل کریں۔ کسی بھی مسئلے کا حل گوگل نہیں ہے، کسی بھی مسئلے کا حل انٹرنیٹ نہیں ہے۔ آپ ایک بات لکھیں گے اس کے 10 بیان آئیں گے، اور علم آپ کے پاس ٹکے کا بھی نہیں ہے، اور 10 بیانات کو سن کے آپ کہیں گے کہ یار اسلام میں اتنے اختلاف ہیں، اور بھئی آپ کو کیا پتہ اس میں کتنے بندے صحیح کہنے والے ہیں کتنے غلط کہنے والے ہیں، کون اپنی طرف سے چھوڑ رہا ہے اور کون صحیح بات کہہ رہا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں۔ کیا اپنے مریضوں کا علاج گوگل کے ذریعے سے کرتے ہیں آپ؟ کیا اپنے مقدمات گوگل کے ذریعے سے پورے کرتے ہیں آپ؟ کیا بغیر انجینئر کے گوگل کے ذریعے سے آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے نقشے بناتے ہیں؟ صرف ایک دین رہ گیا کہ جس کے سارے مسائل اور جس کی چیزیں ہمیں گوگل سے ہمیں رہنمائی ملے گی۔ تو جب بغیر ڈاکٹر کے صرف گوگل سے مریض کا علاج نہیں ہو سکتا، بغیر انجینئر کی رہنمائی کے صرف گوگل سے جو ہے وہ نقشہ نہیں بن سکتا، اور بغیر کسی وکیل کی رہنمائی کے گوگل کے ذریعے سے عدالت کے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ کی قسم ان سب سے اہم چیز جو دین ہے اس کا ایک ذرہ مسئلہ بھی آپ کا گوگل کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتا بغیر علماء حق کی رہنمائی کے۔ بار بار میں پورا لفظ علماء حق کہہ رہا ہوں، ہر مسجد کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا عالم حق نہیں کہلاتا،
علماء حق وہ ہیں کہ جس کی زندگی دین کے مطابق ہو، جس کا کردار گفتار، اور جس نے پورا قرآن پڑھا ہو، پورا ترجمہ پڑھا ہو، پوری تفاسیر پڑھی ہوں، اور جو ہے احادیث کی کتابیں پڑھی ہوں، جس نے مسائل کی کتابیں پڑھی ہوں، جس نے عربی گرامر پڑھی ہوئی ہو، یہ ساری کے سارے علوم پڑھنے والے کو عالم کہتے ہیں، کہ جو قرآن و حدیث کے مکمل علوم کا عبور رکھتا ہو، اس سے آپ جا کر دین کی رہنمائی کریں لیں، تو وہ آپ کو جو دین کی رہنمائی دے گا اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی دنیا کے لیے بھی برکت اور آخرت میں بھی نجات کا سبب بنے گی۔ تو جب یہود سے کہا جاتا تو کہتے کہ ہمارے دل تو غلاف شدہ ہیں، یعنی غلاف سے مراد وہ یہ کہتے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو انوارات ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، اب ہمیں باہر سے کسی نور کے لینے کی ضرورت نہیں۔ اشارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ ہم تو پہلے سے ہی جدی پشتی جو ہے تربیت یافتہ اور ہدایت یافتہ اور نجات یافتہ ہیں۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ ہدایت یافتہ نجات یافتہ نہیں ہو، بلکہ اللہ نے تمہارے دلوں پر لعنت بھیجی ہے کہ اس لعنت کی وجہ سے تمہارا ظلمت والا دل، تمہارا تاریک والا دل اور تمہارا یہ گناہوں سے بھرا ہوا دل اللہ کے دیے ہوئے نور کو لینے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے، دوسرا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل گناہوں سے بھر جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو اچھی بات اچھی نہیں لگتی، نیکی بات اچھی نہیں لگتی، عالم کی بات اسے اچھی نہیں لگتی، مسجد میں جانا اسے اچھا نہیں لگتا، دین کی بات سننا اسے اچھا نہیں لگتا۔ اب وہ دل سیاہ ہے، اب وہ سیاہ دل نیکی کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، لیکن اب اس کے بقدر محنت کی ضرورت ہے۔ اس محنت کے بعد دل اس لیول پر آئے گا کہ اب یہ حق بات، دین کی بات، اللہ کی بات، اللہ رسول کی بات کو سننے کے لیے وہ خوشی سے تیار ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں علماء حق کی صحبت اور ان سے کامل تعلق رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔